اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اول کلمہ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ دوم کلمہ شہادت معنی گواہی دینا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ سوم کلمہ تمجید معنی بزرگی بیان کرنا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ چہارم کلمہ توحید معنی اللہ کو ایک ماننا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ پنجم کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ پنجم کلمہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا افضل ذکر ہونا تو ظاہر ہے اور بہت سی احادیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے کہ نیز سارے دین کا مدار ہی کلمہ توحید پر ہے، تو پھر اس کے افضل ہونے کی کیا تردد ہے۔ اور الحمدللہ کو افضل دعا اس لحاظ سے فرمایا کہ کریم کی ثنا کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ کسی رئیس، امیر، نواب کی تعریف میں قصید خوانی کا مطلب اس سے سوال ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے بعد اس کو الحمدللہ بھی کہنا چاہیے، اس کے لیے کہ قرآن پاک میں فدعوہ مخلصین لہ الدین کے بعد الحمدللہ رب العالمین وارد ہوا ہے، اور تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑا ہوا ذکر کلمہ طیبہ ہے کہ یہی دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے، اور یہ وہ پاک کلمہ ہے کہ دین کی چکی اس کے گرد گھومتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ اور عارفین اس کلمے کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اس کو ترجیح دیتے ہیں، اور اس کی جتنی ممکن ہو کثرت سے ذکر کرتے رہو۔ چونکہ یہ پاک کلمہ دین کی اصل ہے، ایمان کی جڑ ہے، اسی لیے جنتی جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ ایمان کا مدار اسی کلمے پر ہے، بلکہ دنیا کے وجود کا مدار اسی کلمے پر ہے۔ چنانچہ صحیح احادیث میں وارد ہوا ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر نہ ہو۔ دوسری حدیث میں آیا ہے کہ جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر قیامت نہیں ہوگی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ کی بارگاہ پاک میں عرض کیا کہ مجھے کوئی اور تعلیم فرما دیجئے جس سے آپ کو یاد کیا کروں اور آپ کو پکارا کروں۔ ارشاد فرمایا خداوندی ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ انہوں نے عرض کیا اے پروردگار یہ تو ساری ہی دنیا کہتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہا کرو۔ عرض کیا میرے رب میں تو کوئی ایسی مخصوص چیز مانگتا ہوں جو مجھ کو عطا ہو۔ ارشاد ہوا کہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں
ساتوں زمینیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ جل شانہ کی عادت شریفہ یہی ہے کہ جو چیز جس قدر ضرورت کی ہوتی ہے اتنی ہی عام عطا کی جاتی ہے۔ ضروریات دینوی ہی میں دیکھ لی جائے گی کہ سانس پانی ہوا کسی عام ضرورت کی چیز ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس کو کس قدر عام فرما رکھا ہے۔ البتہ یہ ضروری چیز ہے کہ اللہ کے یہاں وزن اخلاص کا ہے۔ جس قدر اخلاص سے کوئی کام کیا جائے گا اتنا ہی وزنی ہوگا، اور جس قدر اخلاص کی کمی اور بے دلی سے کیا جائے گا اتنا ہی ہلکا ہوگا۔ اخلاص پیدا کرنے کے لیے بھی جس قدر مفید اس کلمے کی کثرت ہے اتنی کوئی دوسری چیز کی نہیں ہے۔ اس کلمے کا نام ہی جلال القلب، دلوں کی صفائی ہے۔ اس وجہ سے حضرات صوفیہ اس کو وارد کثرت سے بتاتے ہیں اور سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی مقدار میں روزانہ کا معمول تجویز کرتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ ذکر برابر کرتے رہو اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہو کہ اس نے ایک عضو یعنی زبان کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ سے دل کی توجہ کے لیے دعا کرتے رہو۔ اس قسم کا واقعہ احیاء العلوم میں بھی ابو سفیان مغربی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق نقل کیا گیا ہے کہ ان سے کسی مرید نے شکایت کی تھی، جس پر انہوں نے یہ جواب دیا۔ در حقیقت بہترین نسخہ ہے۔ حق تعالی شانہ کا کلام پاک میں ارشاد ہے کہ اگر تم کی شکر کرو گے تو میں اضافہ کروں گا۔ ایک حدیث میں وارد ہے کہ اللہ کا ذکر اس کی بڑی نعمت ہے، اس کا شکر ادا کیا کرو کہ اللہ نے ذکر کی توفیق عطا فرمائی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وضو کے فرائض یعنی وہ باتیں جن کے بغیر وضو ہوتا ہی نہیں۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1، پیشانی کے بالوں سے ٹھوٹی کے نیچے تک اور ایک کان گیلا ہونے سے دوسری کان گیلا ہوئے تک چہرہ دھونا۔ نمبر 2، دونوں ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا۔ نمبر 3، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ نمبر 4، دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت دھونا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھانے کی چند سنتیں۔ نمبر 1، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک دھونا۔ نمبر 2، دسترخوان بچھانا۔ نمبر 3، بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 4، دائیں ہاتھ سے کھانا، بائیں ہاتھ سے ہرگز نہ کھانا۔ نمبر 5، اپنے سامنے سے کھانا۔ نمبر 6، 3 انگلیوں سے کھانا، اگر ضرورت ہو تو 5 انگلیاں استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، پہلا دشترک کو نیز انگلیوں کو اچھی طرح صاف کرنا اگر کھانے کے ذرات نہ بچے۔ نمبر 8، اگر لقمہ گر جائے تو اٹھا کر صاف کر کے کھا لینا۔ نمبر 9، کھانے میں عیب نہ لگانا۔ نمبر 10، ٹیک لگا کر نہ کھانا۔ نمبر 11، کھانے کے بعد کی دعا پڑھنا۔ نمبر 12، پہلے دسترخوان اٹھانا پھر خود اٹھنا، دسترخوان اٹھانے کی دعا پڑھنا۔ الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکن فیہ غیر مخفی ولا مودع ولا مستغنن عنہ ربنا۔ نمبر 13، کلی کرنا۔ نمبر 14، ہاتھ دھونا۔ پانی پینے کی سنتیں۔ نمبر 1، پانی بیٹھ کر پینا۔ نمبر 2، شروع میں بسم اللہ اور آخر میں الحمدللہ کہنا۔ نمبر 3، سانس میں پینا، سانس لیتے وقت برتن منہ سے الگ کرنا۔ نمبر 4، برتن کے مٹھے ہوئے کرانے سے نہ پینا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اذکار نماز آتا؟ جی الحمدللہ آتا ہے۔ اچھا بتاؤ تکبیر تحریمہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ تعوذ بتاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا سورہ فاتحہ پڑھ کے بتلا۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔
آمین. अच्छा सूर्य कौसर बतलाइए. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. अच्छा और सूर्य अखलास पढ़ के बतलाओ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. माशाल्लाह आपको याद है. रुकू की तस्बीह बताओ. سبحان ربي العظيم. तस्मी. سمع الله لمن حمد. तहमी. ربنا لك الحمد. सजदे की तस्बीह. سبحان ربي العلى. سبحان ربي العلى. दोनों सजदे के दरमियान की तस्बीह. ربي يغفر لي ربي يغفر لي. तशहुद. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. نشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. दरूद शरीफ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. दुआएं मासूरा. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہر کام کے ابتدا کی دعا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کھانے کے بعد کی دعا. الحمدللہ الذی طعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین. کسی کے یہاں کھانا کھاتے ہوئے پڑھنے کی دعا. اللہم اطعم من اطعمنی واسقی من سقانی. گھر سے باہر نکلتے وقت کی دعا. بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. السلام علیکم. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ کیا ایک ایسا شخص جو مردہ تھا پھر ہم نے اس کو زندگی بخشی اور ہم نے اس کو ایک ایسا نور عطا کیا جس کے لیے ہوئے وہ لوگ میں چلتا پھرتا ہے. بھلا کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہو سکتا ہے جو مختلف تاریکیوں میں پڑا ہو اور ان تاریکیوں سے نکل نہ سکتا ہو؟ یعنی کیا مسلمان کافر کے برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جو شخص مومن ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہو جائیں گا؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ پھر اس کتاب کا وارث ہم نے ان لوگوں کو بنا دیا جن کا ہم نے اپنی تمام دنیا جہاں کے بندوں میں سے انتخاب فرمایا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. اللہ تعالیٰ کو اپنا مومن بندے کی توبہ پر اس شخص سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے جو کسی ہلاک والے جنگل میں سواری پر ہو جائے جس پر اس کا کھانا پینا رکھا ہو اور وہ سواری سے اتر کر سو جائے اور جب آنکھ کھلے تو دیکھا کہ سواری کہیں جا سکتی تو وہ اس کو ڈھونڈتا رہے یہاں تک کہ جب اسے سخت پیاس لگے تو کہے کہ میں واپس اسی جگہ جاتا ہوں جہاں میں پہلے تھا. میں وہاں سوار ہو جاؤں گا یہاں تک کہ مر جاؤں گا. بیدار ہوتا ہے تو اس کی سواری اس کے پاس موجود ہوتی ہے جس پر اس کا توشہ کھانے پینے کا سامان رکھا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو مومن بندے کی توبہ پر
اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جتنی اس شخص کو نا امید ہونے کے بعد اپنی سواری پر توشے کے مل جانے سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ رات بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھا رکھتا ہے تاکہ دن کا گناہ رات کو توبہ کر لے، اور دن بھر اپنی رحمت کا ہاتھ بڑھا رکھتا ہے تاکہ رات کا گناہ دن میں توبہ کر لے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ سورج مغرب سے نکلے، اس کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی۔ حضرت صفیہ بنت عاص رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مغرب کے جانب ایک دروازہ توبہ کے لیے بنایا جس کی لمبائی کا تو کیا پوچھنا، اس کی چوڑائی 70 سال کے مسافت کے برابر ہے جو کبھی بند نہ ہوگا یہاں تک کہ سورج مغرب کی طرف سے نکلے۔ اس وقت قیامت قریب ہوگی اور توبہ کا دروازہ بند کر دیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرائط نماز یعنی جس کاموں کے بغیر نماز شروع ہی نہیں ہوتی۔ شرائط نماز: نمبر 1، بدن کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، ستر کا چھپانا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف منہ کرنا، نیت کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔